فون کرے ہیں تمہارے ابا کو؟ ہیلو 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 ارے آواز جا رہی ہے؟ ہاں ارے استاد اچھا خیبر شاہ چلیے کل تھے آپ کلاس میں؟ کہہ رہا ہوں کل کلاس میں تھے آپ؟ نہیں استاد آج جوائن کیا ہے. آج جوائن کیا ہے تو پھر بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ کل تھے ہی نہیں آپ. آج سے اسٹارٹ کیا استاد دیکھیں گے. چلے دیکھو یہاں سے دیکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے اصل کہہ رہے ہیں کل جو پڑھایا گیا تھا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے مختصر شارٹلی. کہہ یہ رہے ہیں کہ کون سے جانور کھانے حلال ہیں اور کون سا جانور حرام ہے مکروہ ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے. کہہ رہے تھے ہر وہ جانور جو ہے حرام ہے جو کیا ہے پنجے سے مردار یعنی پنجے سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے اور پنجے والا ہے تو وہ تمام جانور جو ہیں حرام ہیں. جیسے شیر ہے، چیتا ہے نا، دریائی گھوڑا ہے، یا پھر جو ہے کہ ہیپاپیٹومس ہوتا ہے ایک وہ ہے، کتے بلی، یہ سب جو ہے کہ حرام ہے. اور وہ پرندہ جو کیا ہے ناخن والا ہے یعنی ناخن سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، چیر پاڑ کرتا ہے، تو ایسے جانوروں اور ایسے پرندوں کو حرام کہا گیا ہے اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری خبیث عادتیں ہوتی ہیں، غلط عادتیں ہوتی ہیں. اگر انسان اس کو کھائے گا تو انسان کے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو جائے گی. اور بھی بہت ساری حکمت ہے، مصلحت ہے کہ ایسے جانور جو درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، ان کو کھانا اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے. اسی کی بحث چل رہی ہے. اس میں اب ایک بحث یہ آئی ہے کہ ولا باس باکل الارنب، ارنب کہتے ہیں خرگوش کو، ارنب کہتے ہیں خرگوش، ریبٹ. کہ ارنب کو کھانے میں کوئی دشواری نہیں ہے. ارنب کا کھانا یعنی کہ خرگوش کو کھانا درست اور صحیح ہے. وَإِذَا ذُبِحَ، نیچے دیکھیں وَإِذَا ذُبِحَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَهُورَ لَحْمُهُ أَنَا وَجِلْدُهُ إِلَّا الْآدْمِيُّ وَالْخِنْزِيرُ فَإِنَّ الزَّكَاةَ لَا تَعْمَلُ بِهِمَا. کہہ رہے ہیں اگر کسی نے ایسے جانور کو ذبح کیا جو معقول اللحم نہیں ہے، مثلا کسی نے چیتے کو ذبح کر دیا تو اس کا گوشت تو کیا ہے حرام ہے، گوشت نہیں کھایا جائے گا، لیکن اس کا جلد جو ہے یعنی اس کی جو اسکین ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سمجھا؟ جیسے گھوڑی ہے، شیرنی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھالو ہے نا، مگرمچھ ہے، تو یہ سب کا گوشت حرام ہے، گوشت درست نہیں ہے، لیکن اس کے چمڑے سے اس کے جلد کو پاک کیا جاتا ہے دباغت کے ذریعے. دباغت کہتے ہیں ایک خاص پروسیس ہے جس کے ذریعے چمڑے کی گندگی کو نکال دیا جاتا ہے، اسی کو دباغت کہا جاتا ہے. سمجھا؟ تو ایسے جانور جس کو نہیں کھایا جاتا ہے، نہیں کھائے جانے والے جانور، لیکن ان کے چمڑے اور ان کی کھالیں جو ہے کیا ہے پاک ہو سکتی ہے، پاک ہیں، تو اس کو دباغت دینے سے وہ پاکی حاصل ہو جائے گی. الا الآدمی والخنزیر، لیکن آدمی اور خنزیر، آدمی کہتے ہیں آدمی جو آدمی ہم ہیں، آپ ہیں، اور خنزیر جو نجس کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، تو اس کے چمڑے اور اس کے جو ہے کہ گوشت سب حرام ہے نا. خنزیر کا گوشت، اس کی چمڑی، اس کا کان، منہ، ناک سب جو ہے کہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ نجس العین ہے. نجس العین کا مطلب ایک دم سراسر ناپاکی ہے، اس کے اندر کچھ بھی کر لیا جائے وہ ناپاک کا ناپاک ہی رہتا ہے. اور آدمی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ناپاک تو نہیں رہتا ہے، لیکن اس کی شرافت اور اس کی کرامت کی وجہ سے، اس کے رسپیکٹ کی وجہ سے اس کا نہ گوشت کھایا جائے گا، نہ اس کے چمڑے کا استعمال کیا جائے گا، اور نہ اس کے چمڑے کو یوں ہی ادھر ادھر کیا جائے گا. تو لہٰذا آدمی اور خنزیر اس کو دباغت دینے کے بعد بھی یہ پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے، لیکن دوسرے جانور جو نہیں کھائے جانے والے ہیں ان کے چمڑوں کو، ان کے گوشت کو اگر پاک کیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کھایا نہیں جائے گا، دوسری چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ جی استاد. ہاں دیکھیے نیچے دیکھا والا عباس باکل الارنب لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل منه حين اهدي الى مشويا وامر اصحابہ رضی اللہ عنہم بالاکل منه. کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ ارنب میں سے کھایا، مطلب خرگوش کے گوشت کو کھایا، حين اهدي الیہ مشویا، جبکہ انہیں ہدیہ پیش کیا گیا، کیسا؟ بھنا ہوا.
فرائی جو ہے کہ گوشت دیا گیا خرگوش کا، تو انہوں نے اس میں سے کھایا ہے نا. وَأَمَرَ، اور اپنے دوستوں کو یعنی اپنے اصحاب کو یعنی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اس میں سے کھائیں. تو لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ خرگوشت کے کھانے میں، خرگوشت کے گوشت میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس کا کھانا درست اور جائز ہے. کیوں بتا رہے ہیں؟ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السِّبَاعِ، اس لیے کہ یہ کس میں سے ہے؟ درندے جانوروں میں سے نہیں ہے. کون؟ خرگوش. وَلَا مِنْ أَكْلِ الْجِيفِ، اور نہ یہ گندگی کھانے والا ہے. خرگوش جو ہے یہ گندگی نہیں کھاتا ہے. فَأَشْبَهَ الظَّبِّ، تو یہ جو ہے کس کے مانند ہو گیا؟ ہرن کی طرح ہو گیا، کہ ہرن بھی جو ہے درندوں میں سے نہیں ہے اور گندگی نہیں کھاتی ہے ہرن، لہٰذا ویسے ہی خرگوش ہے. تو لہٰذا جیسے ہرن کو کھایا جاتا ہے ویسے ہی خرگوش کو بھی کھا لیا جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں سے دیکھو، عمل آدمی، اور آدمی کی جہاں تک بات رہی، فالحرمت ہو و کرامت ہی، تو آدمی جو ہے بڑا ریسپیکٹڈ ہے، یہ بڑی ہی عزت والی چیز ہے. یعنی آدمی یہ عزت دار ہے، شرافت والا ہے، کرامت والا ہے، احترام اور محترم ہے، یہ اس کا احترام کیا جانا چاہیے. تو لہٰذا اس کے گوشت کو نہیں کھایا جائے گا اور نہ اس کے اسکین کو پاک کرنے سے یہ پاک ہوگا. لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ آدمی کے گوشت اور اس کے اسکین کی کیا کی جائے گی؟ عزت و تکریم کی جائے گی. لیکن اب بتا رہے ہیں والخنزیر، لیکن سور کا جہاں تک معاملہ پگ کا، تو لنجاست ہی کما فی الدباغ، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ نجاست ہے، گندگی ہے نا. اس کو ذبح کرنے، اس کے جو ہے کہ کسی طریقے سے پاکی حاصل کرنے سے وہ پاک نہیں ہوتا ہے. لیکن اب نئی نئی ٹیکنالوجی ہے تو اس کے چمڑے کو استعمال میں لاتے ہیں کسی طریقے سے، تو لہذا اس کا استعمال بھی درست نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. وقال الشافعی، اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الزکوٰۃ لا تؤثر فی جمیع ذلک، اور زکوٰۃ جو ہے یعنی حلال کرنا ان دونوں میں، ان تمام باتوں میں کوئی اثر انداز نہیں کرتا ہے. مثلاً اگر حلال کیا بھی جائے تب بھی یہ حلال نہیں ہوتا ہے. اس کے معنی یہی ہے. اثر یؤثر تاثیراً، معنی مؤثر ہونا ہے نا، ریئیکشن لینا، تو اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. اس ایکشن کا جو حلال کیا گیا اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا بلکہ وہ حرام ہی رہے گا. لأنه لا تؤثر في إباحة اللحم أصلا وفي طهارته طهارة الجلد تبعا ولا تبع بدون الأصل وصار كذبح المجوسی. جس طریقے سے مجوسی کا ذبح کیا جانا یہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہی ہوتا ہے. ویسے ہی اگر آدمی اور خنزیر وغیرہ کو ذبح کیا جائے یا پھر اس کے اس کو اسکین کو استعمال کرنے کے لیے پاکی حاصل کروائی جائے تب بھی وہ ویسے ہی رہے گا. تو لہذا حلال کرے کچھ بھی کرے وہ ویسے ہی ہے، حرام ہے تو حرام ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ گئے. وَلَنَا أَنَّ الزَّكَاةَ مُؤَثِّرٌ لِإِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ وَالدَّمَاءِ وَالسَّيَّالَ وَهِيَ النَّجْسُ دُونَ ذَاتِ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَإِذَا زَالَتْ طَهُرَ كَمَا فِي الدِّبَاغِ. لیکن ایک دلیل یہ دی گئی ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ مؤثر اس معنی میں ہے کہ حلال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گندگی صاف ہو جاتی ہے، ناپاک خون نکل جاتا ہے. تو اتنے تک مان لیا جائے گا کہ اس کی گندگی کیا ہو گئی؟ صاف ہو گئی، اور جو علائش ملائش تھی اس کے اندر وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب دباغت دینے سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے اور کوئی زیادہ اس میں مسئلہ نہیں ہے. وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ حَيْوَانِ الْمَاءِ إِلَّا السَّمَكُ، اور جو ہے پانی میں رہنے والے جو جانور ہیں ان میں سے صرف کیا ہے؟ مچھلی کو کھایا جائے گا. اس مسئلے کو دیکھیں.
हेलो। वला यूकलु, और नहीं खाया जाएगा, मिन हैवानिल माँ, पानी में रहने वाले जानवरों में से, मगर इल्ला, मगर असमक, मछली को। यानी पानी में जितने भी रहने वाले जानवर हैं उनमें से सिर्फ मछली खाना हलाल और दुरुस्त है हनफिया के यहाँ। ठीक है, नीचे बता रहे वहाज़ा अल हुक्म मक़सूद फिल जिल्द वला यजूज़ अल इंतिफ़ाउ फ़ी गैरिल अक्ल वला यजूज़ इअतिबारन बिल अक्ल वक़ील यजूज़ कज़्ज़ैत इज़ा ख़ालतहु वदकल मैत वज़्ज़ीद गालिबुन ला युअकल व युंतफ़अु बिही फ़ी गैरिल अक्ल वला युअकल मिन हैवानिल मा। यहाँ से देखें, और नहीं खाया जाएगा मगर मछली को। तो कह रहे हैं वक़ाल मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि व जमाअतुम मिन अहलिल इल्म रहमहुल्लाह बिइतलाक़ जमीअ मा फ़िल बहर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि समंदर में पाए जाने वाले जितने भी जानवर हैं तमाम को खाया जाएगा। समझा? इसलिए कि उहिल्ल लकुम सयदुल बहर का उन्होंने तज़किरा किया है, यानी कुरान की जो आयत है उससे वो दलील पकड़ते हैं कि इस आयत के अंदर ये बताया जा रहा है कि समंदर के अंदर, दरिया के अंदर या पानी के अंदर रहने वाले जो भी जानवर हैं उनको हलाल किया गया है। ठीक है, वह इस्तिस्ना बाज़ु मल खिंजीर वल कल्ब वल इंसान, लेकिन दरिया में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जैसे दरियाई सूअर भी होता है, हाँ, दरियाई कुत्ता भी होता है, और इंसान, इन तीनों चीज़ों को नहीं खाया जाएगा, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वान शाफी रहमतुल्लाह अलैहि अन्नहु अतलक़ ज़ालिका कुल्लह, और ये जो है कि क्या है, इतलाक है, क्या है, किस पर, वो इसी आयत के ऊपर जो उन्होंने जिक्र किया है कि तुम्हारे लिए समंदर यानी बहर की चीज़ों को, समंदरी चीज़ों को, जितने भी जानवर हैं उसके हलाल किया गया है, उसी का इतलाक करती हुई ये बात कहते हैं, मगर उसमें से इन बातों को इस्तिस्ना कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इस्तिस्ना करना मतलब अलग कर देना। यहाँ पे देखें उसकी दलील। दरियाई खंजीर मतलब उस्ताद, दरियाई खंजीर, हाँ, दरियाई खिंजीर का दरियाई मतलब होगा, खंजीर मतलब। दरियाई खिंजीर मतलब समंदर में भी जो है, जैसे जमीन पर रहने वाले सूअर जो होते हैं ना, पिग, वैसे ही दरियाई हाँ हाँ खिंजीर भी होता है, दरिया में भी रहता है कुछ सूअर। एक बाज किस्में ऐसी होती हैं जो समंदर में रहती हैं, तो उनको दरियाई खिंजीर कहा जाता है, समंदरी सूअर। समझा? वो भी बड़े जी जी। खतरनाक होते हैं और जानलेवा होते हैं। हाँ बड़े बड़े मुल्कों में समंदरों की गहराइयों में होते हैं, आम जगहों पर देखना या हम्म, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ समझा? और दरियाई जी जी कुत्ता भी होता है। जी। हाँ, कुत्ता जो है ये असल भेड़िए की नस्ल का है। समझा? तो कुत्ते को जब आप अच्छा। गौर हाँ, कुत्ते को जब आप गौर से देखिएगा तो उसके अंदर एक शक्ल आपको दिखेगी भेड़िए की। समझा? हाँ जी हाँ, जी। तो इसकी असल जो नस्ल है कुत्ते की वो भेड़िया की नस्ल है। उसी की बाज किस्में जंगलों में रह गई तो वो भेड़िया हो गई, खूंखार हो गई वो। और बाज नस्ल जो है आबादी में आ गई इंसानी हिफाजत के लिए, तो वो कुत्ता हो गया। और इसके अंदर जो खूंखार पना है वो भेड़िया ही वाला है, लेकिन आबादी में रहते हुए थोड़ा सा नर्म पड़ गया है। समझ गए? और भेड़िया जो है, जी भेड़िए से, जी। और इंसान भी है। और इंसान भी है। इंसान, बाज इंसान का मतलब ये है कि पर लगे हुए बाज औरतें हैं, यानी परी के तौर पर जो चीजें होती है ना, जल ओ परी। अच्छा जी। हाँ, तो उसका जी जिक्र जी है, जी तो जी। हाँ, तो उससे जो है जिमा वगैरह किया जा सकता है, हम्म लेकिन उससे जो है कि फायदा खाने पीने हम्म, के तौर पर फायदा नहीं उठाया जाएगा। समझ गए? जी जी हाँ, तो वही कह रहे हैं कि जी, समझ गया दरियाई, उस्ताद। दरियाई जो चीजें हैं उनमें से तमाम चीजें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दुरुस्त है खाना, लेकिन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मछली खाई जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, उनकी वो दलील है, हुवा तुहुरु माअ व हिल्लु मैतु, और जो है मैतु हिल्लु यानी कि जो उसके अंदर यानी मुर्दार है, मुर्दार बाहर आकर जो है, बाहर आकर मर जाने वाली चीज है तो वो हलाल है। अब वो मछली है, बाहर आती है तो मर जाती है, और उसके इसलिए कि उसके अंदर खून नहीं होता है। अगर खून होता तो वो मछली जो है दरिया में, समंदर में नहीं रह पाती। समझा? ये भी मसला है।
لأنه لا دم في هذه الأشياء، اس لیے کہ ان چیزوں میں خون نہیں ہوتا ہے. اذا الدموی، اگر یہ خون والی ہوتی، لا يسكن الماء، تو یہ پانی میں نہیں رہ پاتی. والمحرم هو الدم فأشبه السمك، تو یہ جو ہے کہ کس کے مانند ہو گیا؟ والمحرم ہوا السمک، تو حلال کیا ہوا؟ تو خون جو ہے کہ حلال ہوا کس معنی میں؟ مطلب مچھلی کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ حلال ہو گیا. فاشبہ السمک، تو اسی کے مثل کیا ہے؟ مچھلی ہے. تو مچھلی کے اندر خون ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس وہ پانی میں زندہ رہ سکتی ہے، اتنا خون ہوتا ہے. لیکن اتنا خون نہیں ہوتا ہے کہ وہ باہر بھی زندہ رہ لے. اس لیے پانی سے اگر مچھلی کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو وہ فوراً کچھ دیر کے اندر مر جاتی ہے. تو لہٰذا ان کی دلیل یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے دریا کے اندر، اس میں سے صرف اور صرف مچھلی کو ہی کھایا جائے گا، اس لیے کہ حدیث کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے. امام شافعی اس کی دلیل جو ہے کس سے؟ قرآن سے لیتے ہیں. تمہارے لیے سمندری چیزوں کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، وہ دلیل یہ ہے. تو بس اتنی سی بات یاد رکھیں کہ دریا میں سے صرف جو ہے مچھلی کھائی جائے گی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام شافعی جو ہے ایکڑا کیکڑا سب کھانے کے لیے کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ان کے یہاں. سمجھ گئے؟ وَلَنَا امام قَوْلُهُ شافعی کے نزدیک تَعَالَى، سب کھایا جائے گا سمندر میں جو ہے. اور ہاں امام شافعی کے نزدیک جو ہے کہ ایکڑا کیکڑا اور جو ہے کہ مچھلی کے علاوہ بھی دوسری جو چیزیں ہیں اس کو کھایا جا سکتا ہے، لیکن بڑے جانوروں میں سے نہیں کھاتے ہیں، وہ بھی وہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں. اب جیسے ویل مچھلی ہے جی یہ جی ہے، تو اس میں تحقیق ہوگی، ریسرچ ہوگا کہ کون زہریلی ہے کون زہریلی نہیں ہے، تو اس کو کھایا جا سکتا ہے. خیر امام صاحب کی دلیل دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ، کہ اور خبائث چیزیں جو ہیں کہ حرام کر دی گئی ہیں. مطلب اور دوسرے جو جانور ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں خباثت پائی جاتی ہے. خباثت کا مطلب ہوتا ہے گندگی، خباثت کا مطلب گندگی. تو لہٰذا مچھلی کے اندر یہ گندگی نہیں ہوتی ہے، اور جو دوسرے جانور ہیں ان کے اندر پانی میں رہنے کی وجہ سے گندگی ہو جاتی ہے، اور اندرون کی بھی گندگی ہے، تو لہٰذا اس کو حرام قرار دیا گیا. امام ابو حنیفہ کا یہ کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دلیل یہی ہے. وما سوا السمک، وما سوا اس کے علاوہ کہ مچھلی، تو وہ کیا ہے؟ خبیث نہیں ہے، وہ جو ہے کہ اس میں گندگی نہیں ہے، لہذا اس کو لا کر بغیر کاٹے ہوئے بھی کھایا جا سکتا ہے. مچھلی سموچی بھی فرائی کر کے کھا لی جاتی ہے، سمجھا؟ اب دیکھیں ہم سمندر میں رہنے والے، یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مینڈک، مینڈک کے بارے میں منع کیا گیا. ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن دواء یتخذ فیہ الضفدع، یعنی وہ دوا جس کے اندر میڈک استعمال کیا گیا ہو، مطلب میڈک میں سے کچھ لیا گیا ہو، اس کی چربی کا استعمال کیا گیا ہو، یا اس کا تیل بنا کر دوا میں ڈال دیا گیا ہو، یا اس کا عرق لیا گیا ہو، تو ایسی دوا کا استعمال نہیں کیا جائے گا، ہے نا. ضفدع کے معنی ہوتے ہیں مینڈک، فراگ. ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع السرطان، اور کیکڑا، سرطان بنے کیکڑا، تو کیکڑے کی بے سے بھی جو ہے کہ کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے کہ اس کا بیچنا درست نہیں ہے، اس کی بے جو ہے حرام ہے. والصيد المذكور فيما تلي محمول على الاصطياد وهو مباح فيما لا يحل، والميتة المذكورة فيما روي محمول على السمك وهو حلال مستثنى عن ذلك لقوله أحلت لنا میتتان ودمان. دیکھیے یہ حدیث میں کہا گیا ہے احلت، کے حلال کی گئی ہیں، لنا ہمارے لیے، میتتان دو مردہ چیزیں ہیں. دو مردہ چیزیں کون سی ہیں آگے بتائیں گے. ودمان، اور دو خون. تو ایک بتایا کہ ایک جو ہے ٹڈی دل، ٹڈی ہوتی ہے، دیکھا ہوگا گھوڑا، گھوڑا جس کو کہتے ہیں، اڑتا ہے بہت تیزی سے، اور ٹڈی جو ہے کہ جھنڈ جھنڈ چلتا ہے، بڑے بڑے کھیتوں کو جو ہے صاف کر دیتا ہے. تو وہ ٹڈی جو ہے وہ حلال کی گئی ہے، اور مچھلی حلال کی گئی ہے سمندروں میں سے، یعنی پانی میں رہنے والے جو جانور ان میں سے حرام، میتہ مری ہوئی چیزوں میں مچھلی اور ٹڈی. ٹڈی اگر مر بھی جائے تب بھی اس کو کھا لیا جائے گا، کھایا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے دمان، دمان سے مراد الکبد، یعنی تلی اور کلیجی، سمجھا؟ کلیجی بھی ہے، وہ بھی خون، ایک گاڑھے خون کا مجموعہ ہوتا ہے. کلیجی جو ہوتی ہے
تو بکرے کی کلیجی ہو یا جو کچھ بھی ہو تو لہٰذا وہ کلیجی خون ہوتی ہے تو اس خون کو کھایا جا سکتا ہے. اور جگر سمجھا، والکبد جگر، اور جگر کو بھی کھایا جا سکتا ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں حلال کی گئی ہیں. تو چار چیز ہو گئی، دو میتہ میں ہو گئیں اور دو دم میں ہو گئی، تو چار چیز ہو گئی نا. ہیلو، جی جی 4. چار ہو گئے. اب آگے دیکھیں چار چیزوں کو کون ہے. امل میت، میتان، تو دو میت کیا ہو گئے، فالسمک والجراد. سمک مانے مچھلی، جراد مانے ٹڈی. تو سمک یعنی مچھلی بھی جو ہے کہ مری ہوئی تو ہے لیکن اس کو کھایا جائے گا، اس کو کھانا حلال ہے. والجراد، اور اسی طریقے سے ٹڈی دل. ٹڈی کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر یہ مر بھی جائے اڑتے اڑتے یا کسی طریقے سے بھی مر جائے تو زندہ اس کو مار کے کھایا جائے گا. اس کو حلال نہیں کیا جاتا ہے، بس یوں ہی مر جاتی ہے وہ. اس کو جو ہے بھن کے کھایا جاتا ہے، اس کے اندر طاقت بہت ہوتی ہے. کھایا ہے کبھی کہ نہیں کھایا ہے؟ نہیں کھایا استاد. نہیں کھایا. تو والجراد اور ٹڈی، فالسمک اور مچھلی، اور والدمان، دم کے معنی خون، تو دو خون، دو خون سے مراد فالکبد، اور یہ ہو گیا جگر یعنی کہ کلیجی، والطحال اور تلی. تو یہ تلی اور جگر جو ہے کہ کھایا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ خون ہوتے ہیں جمے ہوئے، لیکن اس کو حلال قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. قال، اور پھر فرمایا وَيُكْرَهُ أَكْلُ الطَّافِي. اکل الطافی اس کو کہتے ہیں، طافی کے معنی وہ مچھلی جو مر کر پلٹ جائے. بعض مرتبہ گئے ہوں گے آپ دریا سمندر کے قریب میں تو دیکھا ہوگا مچھلیاں جو ہیں مر کے پلٹ جاتی ہیں، تو ایسی مچھلی کو منع کیا گیا ہے. سمجھا. جی. وقال مالک و شافعی، دونوں یہ کہتے ہیں رحمہ اللہ بأس بہ، کہ ان کو کھانے میں کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لإطلاق ما روینا، اس بات کو سمجھتے ہوئے جو ہم نے روایت پیش کی ہے. وَلِأَنَّ مَيْتَةَ الْبَحْرِ مَوْصُوفَةٌ بِحِلِّ الْحَدِيثِ. وَلِأَنَّ الْمَيْتَةَ الْبَحْرِ، اب جو سمندری مردار ہیں وہ جو ہیں کہ بیان کی گئی ہیں کس میں، اس حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے حلال ہونے والی. تو لہٰذا جو ہے کہ اس میں سے کھا لیا جائے گا. کس میں سے؟ ان کو یہ کہتے تافی کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کن کے یہاں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. حالانکہ وہ مردار بھی ہو گئی اور مر کے پلٹ گئی، لیکن دوسری حدیث میں جو ہے پیش کیا جاتا ہے کس کے یہاں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں. دیکھیے یہاں سے ولانا، اور ہمارے لیے یہ دلیل ہے. کون سی دلیل؟ ما روا، جو روایت کی گئی ہے کس سے؟ جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، کہ انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا ما نضب عنہ الماء. ما نضب، ہیلو، جی. آڈیو بند کر دیجیے، آواز آ رہی ہے. ما نضب عنہ الماء، کہ جس کو جو ہے پانی نے پھینک دیا ہو. نضب عنہ الماء، ٹھیک ہے. فکلوا، تو اس کو کھاؤ. وما لفظہ الماء، اور جس کو جو ہے کہ سمندر نے یعنی پانی نے اس کو ابال دیا ہو. یعنی اس دونوں کا مطلب یہی ہے، یہ اگر پانی کا جو سیلان ہوتا ہے، روانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اگر مچھلیاں باہر آ گئی ہوں تو اس کو بھی کھاؤ. سمندر سے اگر پھینک دیا ہو سمندر کے جوار بھاٹے کی وجہ سے تو ایسی بھی مچھلی کھا سکتے ہو. وما لفظہ الماء، جس کو پانی نے پھینکا ہو تو فکلوا، اس کو کھاؤ. وما طفا، اور جو کیا ہو گئی ہو، مر کر پلٹ گئی، ایسی مچھلی جو مر کر پلٹ جائے اس کو طفا کہتے ہیں. الطافی، سمک الطافی، مر کر پلٹ جانے والی مچھلی. تو فلا تاکلوا، اس کو مت کھاؤ. تو یہ دلیل کس سے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے ذریعے. اور ان کی اپنی دلیل ہے کہ یہ کہتے ہیں لا بأس بہ، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بات اتنی ہے وَيُكْرَهُ أَكْلُ الطَّافِي مِنْهُ، یہ اصل متن ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ طافی یعنی مر کر پلٹ گئی ہوئی جو مچھلی ہے اس کو کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس حدیث کی بنیاد پر جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے سر. دے گا
ولا بأس بأکل الحریز، اور حریز بھی ایک مچھلی کی ہی قسم ہے، بام مچھلی کہتے ہیں اس کو، لمبی لمبی ہوتی ہے، تو اس کے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ والمار ماہی، ماہی مانے جانتے ہی ہیں، ماہی مانے مچھلی ہوتی ہے، اور مار بھی ایک قسم کی کوئی مچھلی ہوگی، تو لہٰذا اس کو دونوں کو ملا کر کہہ دیا گیا والمار ماہی، تو مار ماہی کو بھی کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وانواع السمک، یہ سب مچھلیوں ہی کی قسموں میں سے ہیں۔ والجراد بلا زکاتن، اور کہہ رہے ہیں کہ ٹڈی کو جو کھایا جائے گا اس کو بغیر حلال کیے ہوئے کھایا جائے گا، مطلب کہ اس کے اندر خون وون نہیں ہوتا ہے جو اس کا خون نکالا جائے، پھر اس کی گندگی کو نکالا جائے پھر کھایا جائے، بلکہ وہ مار کر اس کو کھا لیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وعن جماعت من الصحابہ، صحابہ کی ایک جماعت ہے نا، مثل مذہبنا، اور ان کی جماعت کا بھی یہی مسلک ہے جو بتایا گیا کہ حریص کو، بامی مچھلی کو، اور جو ہے کہ مار ماہی کو، یعنی مچھلی کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ٹڈی کو بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے بغیر حلال کیے ہوئے۔ اس لیے اس کو حلال کس کو کیا جاتا ہے؟ حلال تو اس کو کیا جاتا ہے نا جس کے اندر خون ہو، گندگی ہو، علائش مالائش ہو، اس کی جو ہے کہ گندگی کو نکالا جاتا ہے اس حلال کرنے کے ذریعے۔ تو ٹڈی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سب دیکھے وہی سب بتا رہے ہیں، لا بأس بالاکل الحریز والمار ماہی وانواع السمک والجراد بلا زکات، یہ سب جو ہے بغیر اگر کاٹے ہوئے بھی کھا لیا جائے، بغیر کاٹے ہوئے بھون کے کھا لیا جائے، یا پھر کسی حصے کو کاٹا پھر کھا لیا اور حلال نہیں کیا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ جی سمجھ گئے سر۔ دیکھیے یہاں پہ بتا رہے ہیں وقال مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا یحل الجراد، کہ ٹڈی حلال نہیں ہوگا، الا مگر یہ کہ ان یقطع الاخذ راسہ، کہ اس کے سر کو بغیر کاٹے ہوئے بھی کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ او یہ ہے، یا پھر اس کو بھون کر کھایا جائے، لأنه صید البر، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ خشکی کے جانوروں میں سے ہے، خشکی کے شکاروں میں سے ہے۔ جس طریقے سے بیل، بکری، بھینس ہے، اس کو آدمی جو ہے کہ ذبح کر کے کھاتا ہے، تو لہٰذا اس کو ذبح کیے کھایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر خون نہیں ہوتا ہے۔ ولہذا یجب علی المحرم بقتله جزاء یلیق به، اس لیے کہتا ہے کہ محرم نے، یعنی احرام باندھے ہوئے شخص نے یا مکے میں داخل ہوئے شخص نے ٹڈی کو اگر مار دیا تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ کفارہ یا دم واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ موذی جانوروں میں سے نہیں ہے۔ موذی کو مارنے میں کیا ہے؟ کفارہ نہیں ہے، سمجھا؟ فلا یحل الا بالقتل، تو وہ حلال نہیں ہوتا ہے مگر قتل کے ذریعے، کہ اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کما فی سائرہ، اسی طریقے سے تمام مسئلوں میں۔ والحجۃ علیہ ما روینا، اور ہماری دلیل وہی ہے جو ہم نے پیش کی ہے۔ ایک دلیل، آڈیو بند کر دیجیے نا۔ ہماری تو آڈیو بند ہے استاد۔ یہ کس کی آڈیو کھلی ہوئی ہے؟ چلیے آواز جا رہی ہے اب؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے سر۔ ہاں چلیے۔ وسئل علی رضی اللہ عنہ عن الجراد یاخذہ الرجل من الارض، کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ایک شخص نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ اس نے جو ہے کہ زمین سے ٹڈی کو اٹھایا، یاخذہ، اس کو اٹھایا کس نے؟ الرجل، آدمی نے، من الارض، زمین سے، وفیہا میتہ وغیرہ، تو اس کے اندر، یعنی جو ٹڈی اٹھایا تھا اس کے اندر زندہ ٹڈی بھی تھی اور مردار ٹڈی بھی تھی، تو اس کے بارے میں پوچھا کن سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فقال، تو انہوں نے کہا کلہ، کھاؤ، یعنی اس میں سے کھاؤ، کلہ، کلہ سے مراد سب ہو گیا، یعنی زندہ بھی مردہ بھی، جو مل گئی ہے اس کو کھاؤ۔ تو لہذا یہ بات بھی دلیل کے طور پر پیش کی گئی کہ اس کو زندہ اور مردہ دونوں طریقے سے کھایا جا سکتا ہے، اگر مر گئی ہے پہلے سے تب بھی کھایا جا سکتا ہے، اور اگر زندہ ہے تو مار کر کھایا جا سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جی سب کی اپنی اپنی دلیل ہے، اور دلیل کے ذریعے بات ہو رہی ہے۔
چلے دیکھ رہے هذا عد من فصاحته، اور یہ جو جملہ ان کا ہے کل ہو کل، یہ بڑی فصاحت والی زبان ہے. کل ہو یعنی اس کو کھاؤ، کل لہو جو کچھ بھی ہے سب کی سب، یعنی ایٹ اینی تھنگ، یعنی ہر چیز، آل تھنگ، ہر چیز کھاؤ چاہے وہ ٹڈی مری ہوئی ہو یا زندہ ہو. عن اباحتہ، یہ کس بات پر دلیل ہے؟ اس کی اباحت پر یعنی علت پر. ان مات حتف انفہ، اگرچہ وہ کیا ہے اپنی موت خود مری ہو. بخلاف السمک اذ مات من غیر آفت، اگر لیکن مچھلی کا مسئلہ کیا ہے، اگر کسی آفت کی وجہ سے مری ہو تو کیا ہوگی، اس کو نہیں کھایا جائے گا. لأن خصصناه بالنسل الوالد فی الطافی، جیسا کہ طافی کے مسئلے میں، یعنی مر کر پلٹ جانے والی مچھلی جو سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے مری اور مر کر پلٹ گئی، تو ایسی مچھلی کو کھانا درست اور صحیح نہیں ہے. ثم الاصل في السمك عندنا انه اذا مات بآفت يحل كالماخوذ، اگر بآفت سے مراد یہ ہے کہ کسی سردی گرمی یا پانی کے چڑھاؤ اتار سے اگر مچھلی مری تو اس کو کھا لیا جائے گا. وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آدمی نے مچھلی کو پکڑ کر کھایا، سمجھا؟ جیسے دریا میں گیا اس نے مچھلی ماری تو اس کے اوپر ایک آفت آئی نا کہ وہ پھنس گئی جال میں. ارے آفت آئی یا نہیں آئی؟ ہیلو، آئی جی جی آئی. ہاں تو وہی آفت مراد ہے یہاں پر. تو کسی آفت میں پھنسی ہوئی مچھلی، اگر وہ انسانی آفت نہ ہو کہ آدمی نے اس کو پکڑا ہو، لہٰذا پانی کا جوار بھاٹا یا اوپر نیچے ہوتا ہے اس سے بھی مچھلیاں مر جاتی ہیں بعض مرتبہ، تو لہٰذا ایسی مچھلی کو کھا لیا جائے گا. اس کے اوپر کون سا حکم لگے گا؟ ویسے ہی لگے گا جیسے کوئی آدمی مچھلی کو جال میں پھنسا لیا ہو یا بنسی میں پھنسا لیا ہو، تو اس مچھلی کے حکم کے طور پر اس مچھلی کو کھا لیا جائے گا. وَإِذَا مَاتَ حَتَفَ أَنَفِهِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ لَا يَحِلُّ، اگر کسی بغیر آفت کے وہ مر گئی، مثلا کسی نے نہ پھنسایا نہ پانی ہوا نہ یہ ہوا کچھ ہوا، تو بات سمجھیے، بات بڑی پوائنٹ کی ہے. آفت آئی مر گئی تو اس کو کھایا جائے گا. کوئی آفت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی موت مر گئی اور مری ہوئی چیز نہیں کھائی جائے گی. پانی سے نکل کر اگر مری ہے تب تو کھا لیا جائے گا. وہی کہہ رہے ہیں کہ اذا مات حتف انفه من غیر آفت، بغیر کسی آفت کے وہ مری مچھلی تو لا یحل، اس کو نہیں کھایا جائے گا. کس طریقے سے؟ کطافی، جیسے کہ مر کر پلٹ جانے والی مچھلی کو نہیں کھایا جاتا ہے. سمجھا؟ وتنسحب علیہ فروع کثیر بیناها، اور اس کے اندر بہت سارے فروعات ہیں، یعنی بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور بھی مسئلے ہیں، لیکن اتنا سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وعند التأمل يقف المبرز عليها إذا قطع بعضها فمات فيحل أكل ما أبين وما بقي لأن موته بآفة وما أبين من الحي وإن كان ميتا فميتته حلال. وفي الموت بالحر والبرد روایتان. وأبين من الحي وإن كان ميتا فميتته حلال. سمجھا؟ وفی الموت بالحر والبرد، اگر مچھلی جو ہے کسی سردی یا گرمی کی وجہ سے یعنی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے مر رہی ہو تو اس کو بھی کھا لیا جائے گا. اور اس کے اندر دو روایتیں ذکر کی گئی ہیں، اور دو روایتیں کیا ہیں کہ پہلی روایت کے اعتبار سے کھا لیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو بات یہی کل ہے کہ مچھلی سمندری جانوروں میں سے مچھلی کو کھانا درست اور حلال ہے، مگر ایسی مچھلی جو خود مر کر پلٹ گئی ہو تو اس کو نہیں کھایا جائے گا. بام ہو یا ماہی ہو، مارماہی، تو اس کو بھی کھا لیا جائے گا. اسی طریقے سے ٹڈی ہے تو ٹڈی جو ہے مرا ہوا ہو یا زندہ ہوگا تو اس کو مار کے کھایا جائے گا. اس کا خون بہانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خون ہوتا ہی نہیں ہے، اور مچھلی کے اندر اتنا ہی خون ہوتا ہے جتنے کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے پانی میں رہنے کے لیے. تو لہٰذا مری ہوئی مچھلی اگر باہر آ کر مر گئی یا اندر ہی مر گئی، پلٹی نہیں، تو اس کو بھی کھا لیا جائے گا، اس کے اندر کوئی دشواری کی بات نہیں ہے. خرگوش کا حکم بتا ہی دیا کہ خرگوش جو ہے کہ حلال ہے، درست ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش کیا گیا بھنا ہوا، انہوں نے کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا کھانے کے لیے. اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دریائی چیزوں میں تمام چیزوں کو کھا لیا جائے گا، اور اس میں کیکڑا بھی وہ شامل کر دیتے ہیں.
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیکڑا نہ کھایا جائے گا اور نہ بیچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کچھوے کا حکم سن لیجئے۔ کچھوا جو ہے یہ بڑے خبیث جانوروں میں سے ہے، بڑا گندا ہے، لہذا یہ حرام ہے۔ ہاتھی یہ مکروہ ہے، سمجھا۔ جی شیر یہ سب درندے ہیں، درندوں کو کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور تو کل تو آپ لوگ تھے نہیں، تو یہی سب مسائل آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جی پرندوں میں سے ایسے پرندے جو ہے کہ پنجے سے اپنے خوراک حاصل نہیں کرتے ہیں، ناخن نہیں لگاتے ہیں اپنی خوراک میں، تو ایسے پرندوں کو کھا لیا جائے گا، جیسے مینا ہے نا۔ طوطا کھانا مکروہ بتایا گیا ہے۔ گھوڑا کھانا جو ہے یہ مکروہ ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ گھوڑی کا دودھ لیا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، یہ ایک مسئلہ تھا کہ حرام چیزوں کی جو چیز ہے، جیسے شیر ہے نا، یا پھر جو ہے کہ خنزیر ہے، دوسری جو چیزیں ہیں یعنی حرام جانور جن کو کھانا تو درست نہیں ہے، لیکن اس کے جلد سے یا پھر اس کے چربی سے استعمال لیا جائے تو اس سے یہ بتایا گیا اگر تیل یعنی اس کی چربی کسی ایسی چیز میں گر جائے تو اس کی چربی وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے جلانے کے کام میں لیا جا سکتا ہے، یا کسی خنزیر نجیس العین ہے، یعنی اس کا استعمال اسلام کے اندر بالکل قطعی منع کیا گیا ہے، چربی ہو، گوشت ہو، جلد ہو، جو کچھ بھی ہو سب منع ہے۔ لہذا جی دوسرے ایسے جانور جن کو کھایا نہیں جاتا ہے تو ان کے چربی، ان کے گوشت وغیرہ کا استعمال کر لیا جائے گا، کھانے کے طور پہ نہیں، کسی دوسرے کام کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ جی لیکن جی ٹھیک ہے آدمی کا نہیں کیا جائے گا، آدمی کا نہ گوشت استعمال کیا جائے گا، نہ اس کی اسکین استعمال کی جائے گی، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ آدمی محترم ہے، رسپیکٹڈ ہے، اس کو یوں ہی مر گیا اس کو دفن کر دیا جائے گا، سمجھ گئے؟ جی ہاں، اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، پھر کل سے دوسری کتاب شروع ہوگی، کتاب الکراہیہ، سمجھا۔ جی کتاب کراہیہ شروع ہوگی، کراہیہ یعنی مکروہات کا بیان، کون کون سی چیزیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں کرنا نہ کرنا، اور ہر وہ کام کیا ہم جو کر رہے ہیں درست ہے یا اس کے اندر کچھ مکروہات ہیں، جیسے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مکروہ ہے نا، جی تو انہی تمام باتوں کا ذکر آئے گا، کون کون سی چیزیں مکروہات میں شامل ہیں۔ اسی کو کہا گیا ہے باب الکراہیہ، یعنی جس سے دل جو ہے کہ کیا ہو، مطمئن نہ ہو، ایسی چیز جس سے دل مطمئن نہ ہو، اور وہ عمل جس کو کرنے سے کرنے والا خود کیا ہو، اطمینان نہ حاصل کرتا ہو، اسی کو کراہیت کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ جی ٹھیک ہے سر۔ پوچھنا ہے پوچھیں۔ جی ماشاء اللہ، آپ جو آج پڑھے وہ تو ٹھیک ہے، بالکل سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، دلہ کے معنی ہوتے ہیں دلالت کرنا، ریفرنس کرنا، سمجھا، خص ریفرنس۔ ریفرنس دینا، ہاں دلہ میں نے جی آگے آگے بڑھانا بھی ہوتا ہے، دلہ یدل دلالتن، دلیل پیش کرنا، سمجھا۔ سم جی کو معنی جانتے ہی یہ مچھلی ہوتا ہے، ماتا معنی مرنا، مر جانا، ہاں عندنا ہمارے نزدیک، بالکل۔ عندہو اس کے نزدیک، ہے نا، عندکم تمہارے نزدیک، تو یہ سب جیسے جیسے بدلتا رہے گا ضمیر پروناؤن، ویسے ویسے یہ سب بدلتے چلے جائیں گے، سمجھا۔ جی یحل، حل یحل کے معنی حلال، ماخوذ، اخذ یاخذ، اخذن سے ماخوذ کے معنی لینا، پکڑنا، حاصل ہو جانا، سمجھا۔ جی تو یہی سب باتیں ہیں، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے آگے پیچھے۔ ولا بأس، بأسا کے معنی ہوتے ہیں کوئی حرج نہیں، ولا بأسا کے معنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھا۔ ہاں ہاں، انواع کے معنی جانتے ہیں، یہ قسم، قسم۔ ہے نا، قسم، ہاں، ٹائپس، جی کائنڈ سب ہوتا ہے۔ ہاں بحر، بحر کے معنی ہوتے ہیں سمندر، ٹھیک ہے۔ جی اجمعین معنی سب کے سب، سمجھا۔ جی
آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالخبیر. عبدالخبیر. کیا کرتے ہیں آپ؟ بچوں کو پڑھاتا ہوں استاد. بچوں کو پڑھاتے ہیں مدرسے میں؟ جی چھوٹا مدرسے میں. مولانا ہے آپ؟ ہاں جی. اچھا اچھا. تو آپ کو تو سب سمجھ میں آتا ہی ہوگا. ہاں ماشاء اللہ. آپ جو بولے ابھی سمجھ میں آیا اس کو. سمجھ میں آئے. یکتا مانے کاٹنا، کٹ کرنا، CUT کٹ کرنا یکتا ہے نا. یجب مانے واجب ہونا. جی یہی سب باتیں ہیں. اور تو آپ کو ماشاءاللہ سب سمجھ میں آ ہی گیا ہے. تو چلیے کل سے انشاءاللہ پھر باب الکراہیہ شروع ہوگا. کل سے آئیے کلاس میں جی پابندی انشاء سے، اللہ. جی ہے نا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.